لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله پاک کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے 3 حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان 3 حقوق کو بھی ادا کر دیا جائے لیکن دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا بذات خود مقصود ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا بذات خود مقصود ہے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ پڑھتا رہے، صرف الفاظ پڑھتا رہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ انسان میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بہت بڑا فتنہ اٹھا اور بہت سے مسلمان بھی بہہ کر ہندو بننا شروع ہو۔ اس زمانہ میں تحقیق ہوئی کہ کون لوگ ایسے تھے جو ان کے اس وار سے غیر مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کے بعد سے بچ رہے تھے۔ وہ تحقیق سے بات معلوم ہوئی کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے تھے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فتنوں سے محفوظ رکھا۔ صرف الفاظ کے پڑھنے کا یہ اثر ہے، صرف الفاظ کے پڑھنے کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے سے ان سب کو محفوظ رکھا۔ اگر کوئی آدمی اور فکر کرنا چاہے تو اللہ کی عادت خطاب فرمائے۔ قرآن پاک کے ادب پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے اپنے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا سرگزشت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ عطا فرمایا؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمایا۔ لیکن میں ایک بات میں حیران ہوا، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق والا ہوں، تو میرے درجے کا تو کوئی محدث کوئی مفسر وہ ایسا ہوگا جو میرے ساتھ جنت میں میرے مقام کے برابر ہوگا۔ لیکن میں جب غور فکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ بڑی جنت کے مقابلے میں بڑی جنت حاصل کرنے والا کون شخص ہے، تو میں نے دیکھا کوئی عام سا آدمی ہے فلاں نام کا، میرے گھر کے قریب ہی رہا کرتا تھا، وہ آدمی میرے مقام کے برابر ہے۔ تو اس زمانہ میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جب کسی کو ایسے خواب آتے تھے تو لوگ جو ہے اس کی فکر کرتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، جا کر سنیں تو صحیح، ایسا کون سی نیکی ایسی کی ہے، کون سی بھلائی ایسی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ وہ ان کے گھر میں جاتے ہیں، وہ جا کر ان کی والدہ سے پوچھا آپ کے بیٹے کہاں ہے، فلاں نام کا فلاں نام ہے، انہیں بتایا وہ تو کسی کام کے حق سے گئے ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے بیٹے کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، فلاں اللہ والے اللہ کی ولی ان کے مقام کے برابر ان کا مقام ہے، یہ کیسے حاصل ہو گیا؟ ان کی والدہ کہنے لگی وہ تو ایک عام سا آدمی ہے، اسے تو نہ قرآن آتا ہے نہ دوسرا شخص نماز بھی نہیں آتی ہو کسی طرح سے۔ میری والدہ کا گمان شخص کو صحیح طرح نماز بھی نہ آتی ہو، اس پر کوئی خاص ایسی نیکی ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ پھر کہنے لگی ہاں ایک بات ہے، وہ جب رات ہوتی ہے، رات کو سونے سے پہلے یا تو قرآن پاک کو اٹھاتا ہے، قرآن پاک کو کھولتا ہے، انگلی رکھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ کلام پڑھنا تو نہیں آتا ہے لیکن یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا ہے، یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا۔ بس اس کا یہ عمل ہے، شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا۔ قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما رہے ہیں جو قرآن کو حاصل کرے، سینے میں اس کو محفوظ کرے، اس پہ عمل کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ حامل قرآن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس سے بعد میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کے قدموں پہ چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہی ہے جہاں تو آخری آج تک پہنچی۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، الفوز الکبیر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ حامل قرآن کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کچھ عطا فرمائیں گے تو برحق تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین سے بھی برحق